اب دیکھیں مومن کے ساتھ نیکی، مومن کے ساتھ تعاون کرنا، مومن کے حقوق ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احب موالینا ما حبکم لآلنا، فرماتے ہیں ہماری آل سے محبت کے ساتھ ہمارے موالیوں سے بھی محبت کرو۔ اچھا آج دیکھیں کتنا خوبصورت، آج ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرد یعنی چہردہ معصومین علیہ السلام، وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں، اللہ کی محبوب ہستیاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ امام زمان علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہماری دسترس ان پر نہیں، ٹھیک ہے، یعنی قصور ہمارا ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، ورنہ ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر انسان نابینا ہو تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتا، سورج تو موجود ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سورج تو موجود ہے، امامت کا سورج اپنی ذو فشانی فرما رہا ہے، اس سے لوگ فیض پا رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نابینا ہیں جو ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب کیا کریں کہ ہم چاہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ بھلا کریں، اہل بیت کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، تو کیا ہم اس سے محروم رہیں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد من لم یقدر علی صلتنا فلیعمل صالح موالینا یکتب لہ ثواب صلتنا، کہ جو شخص ہمارے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا سلوک نہیں کر سکتا، یعنی دسترس میں نہیں ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، امام فرماتے ہیں پس وہ جو ہمارے صالح موالی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جو ہم اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ثواب ملے گا۔ دیکھیے مومنین کے حقوق کہاں چلے گئے، کتنا بلند مقام ہے میرے دوستو، اس کو آپ اس انداز سے لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ کس طرح سے ہم سلوک کرو، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بہت سارے مطالب تھے جو عرض نہیں کر سکتا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے من عاد شیعتنا فقد عادنا، جو ہمارے شیعوں سے دشمنی رکھے گا اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اللہ، اس نے ہم سے دشمنی رکھی ہے۔ وَمَنْ وَالَا شِيَعَتَنَا، جو ہمارے شیعوں سے دوستی رکھے گا اس نے ہم سے دوستی رکھی، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا، کیونکہ ہمارے شیعہ ہماری اس طینت سے خلق کیے گئے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان اللہ تعالی خلق انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا ہے، اور باقی مخلوقات جو ہے وہ مختلف درختوں سے پیدا ہوں۔ انا اصلها وعلی فرعها، میں اس درخت کی اصل ہوں، بنیاد ہوں، اور علی اس کا تنا ہے یا اس کی شاخیں ہیں۔ والفاطمۃ لقاحها، فاطمہ اس کی کلیاں ہیں۔ والحسن والحسین ثمارها، حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور فرماتے ہیں وشیعتنا اوراقها، اس مقدس درخت کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شیعو کونوا لنا زینا، اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوہار نہ بننا، کیونکہ درخت کی جو زینت وہ پتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ درخت کب خوبصورت لگتا ہے؟ جب اس پر جو ہے وہ پتے موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من احبہم فہو منا، جو ہمارے شیعوں سے محبت کرے وہ ہم میں سے ہے، ومن ابغضہم فلیس منا، جو ہمارے شیعوں سے بغض رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال بات ختم کروں، اب مومنین کے حقوق ہیں کیا؟ ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے؟ بہت زیادہ حقوق ہیں۔
کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالۃ الحقوق ہے، صلی اللہ علی محمد وآل محمد، آپ سرچ کریں گوگل پہ اور یقیناً آپ کو وہ مل جائے گا۔ عربی میں، اصل عربی میں موجود ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، رسالۃ الحقوق۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ امام نے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے وہ حقوق ادا کریں۔ دیکھیں بس چونکہ وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ مومن کا اتنا حق ہے، ان حقوق میں سے ایک ہے کہ مومن اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا آپ پر حق ہے۔ کھانے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو مجلس کی دعوت دیتا ہے، کسی بھی دیتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہے، بدگمانی نہیں آپ دوستوں پر، لیکن توجہ دلاتا ہوں کہ ممکن ہے بعض دفعہ ہم کسی کی دعوت پر اس لیے جائیں کہ نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، یا کل کو ہم نے اس کو بلانا ہے تو وہ نہیں آئے گا، خصوصاً مجالس عزا میں، ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے اور اس خیال سے وہ جائے، نہیں، اس خیال سے نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ یہ مومن ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا اس کا حق ہے۔ میں قربتاً الی اللہ، اس مومن کی دعوت اور اس کے گھر جا، تو آپ کا یہ سارا جانا کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شمار، وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا جو آپ کے سابقہ ذہن میں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ نہیں۔ اب دیکھیں مومن کا اتنا احترام ہے، اگر آپ نے مستحب روزہ رکھا ہوا ہے، مستحب روزہ رکھا ہوا ہے، تو مومن کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے کی دعوت دیتا ہے کہ آج میرے ساتھ آئیں، آپ کھانا کھائیں، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس موقع پر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا روزہ ہے، آپ چپکے سے مومن کا احترام کرتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کا ثواب بھی دے دے گا اور اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ باقی شاید بیان نہیں کر سکوں گا، اور اس میں امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، آگے تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد۔ بس معلّہ بن خنیس ایک راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، تو اس نے ایک دن پوچھا امام علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 واجب حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن، 7 واجب حقوق ہیں، اور کہا کہ میں بیان کرنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ان کو ضائع نہ کر دو، ان پر عمل نہ کرو۔ تو معلّہ بن خنیس کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آقا میں کیسے ان حقوق کو آپ فرمائیں اور میں ان کو ضائع کروں؟ تو آپ بیان فرمائیے کہ وہ 7 حقوق کون سے ہیں۔ وہ 7 نہیں بیان کروں گا، پہلا حق جو امام علیہ السلام نے بیان، وہ اتنا جامع ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں سما جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا پہلا حق مومن کا یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی مومن کے لیے پسند کرو، جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی چیز مومن کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ اتنا جامع ہے۔ اب بتائیے، میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی نام بگاڑے؟ نہیں نا پسند کرتا کہ میرا کوئی غلط نام لے، تو مجھے کسی دوسرے مومن کا بھی نام نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میری لوگ غیبت کریں، پیٹھ پیچھے میری برائی بیان کریں، میرے نقائص بیان؟ میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اب مومن کا حق یہ ہے کہ میں بھی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کروں، بلکہ مومن کا یہ حق ہے اگر کہیں اس کی برائی بیان کی جا رہی، آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ اس کا وہاں پر دفاع کریں، ڈیفینڈ کریں اس مومن کو، کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں،
وہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس میں تو اتنی خوبیاں ہیں. بات کو آپ ڈائیورٹ کریں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کا اثر نہیں ہے، ڈائیورٹ نہیں آپ کر سکتے اس محفل جو غیبت کی محفل ہے، تو معصوم کا فرمان ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں. وَإِلَّا جتنا غیبت کرنے کا گناہ ہے اتنا غیبت سننے کا بھی گناہ ہے. یہ مومن کا حق ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے مومن کے لیے بھی پسند کروں. امام نے فرمایا یہ پہلا حق ہے. دیگر بہت سارے حقوق ہیں، اس میں مریض ہو جائے عیادت کریں، اس کی دعوت کو قبول کریں، اگر اس کو ضرورت ہے، حاجت مند ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ تم سے مانگے اس سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دو. پہلے حاجت کو پورا کر دو. ایک اور جامع بات ہے، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے محمد محمد. آپ نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے سامنے کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا ایک وہ خود کھاتا ہے، ایک ساتھ کتا ہے اس کو ڈال دو. تو امام نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے نانا کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو تم خوشحال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشحال کرے گا. امام نے فرمایا ہاں صح عندی قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخال السرور فی قلب المومن افضل الاعمال من بعد الصلاة، کہ نماز کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ مومن کو خوش کرنا. مومن کو خوش کرنا افضل ترین عمل ہے. اور پھر اس کا برعکس آپ نتیجہ نکالے، مومن کو رنجیدہ کرنا برا ترین عمل ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کبھی آپ کیا ہے کسی مومن کو رنجیدہ دیکھتے ہیں، ایک ایسے ہنسی مذاق کر کے اس کے دل کو شاد کریں، آپ نے نیکی کما لی ہے. آپ نے نیکی کمائی ہے مومن کو خوشحال کرنا. اور اسی طرح سے مومن کو رنجیدہ کرنا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم سب انشاءاللہ تعالی مومن ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کا دل کے اندر کتنا خلوص ہے، میں اپنے دل کو جانتا ہوں. اور کیا پتا کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، امام آپ کو کتنا چاہتے ہیں. اہل بیت یہ بس یہ عرض کروں، جتنا آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں اس سے ہزارہا گنا اہل بیت آپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ سے اہل بیت جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. تو اب اگر میں کسی محب حسین جس سے مولا حسین محبت کرتے ہیں، اگر میں اس سے کوئی ناراضگی کروں یا اس کو رنجیدہ کروں تو میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، اور اہل بیت ناراض ہو.